اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما نافعا اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله تعالى عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا سبق چل رہا ہے مبتدا اور خبر کے سلسلے میں. مرکب تام پر ہم آئے ہوئے ہیں اور مبتدا اور خبر کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. مبتدا اور خبر کے سلسلے میں بنیادی چیزیں کل آپ کے سامنے آئی ہیں اور کچھ مشق بھی آئی ہے. آج اسی سلسلے کو تھوڑا ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. آج ہمارے سبق کا بنیادی عنصر ہے، بنیادی چیز جو آج ہمارے سبق میں ہے وہ ہے کہ ضمائر مبتدا کی شکل میں، ضمیر. لیکن تمام ضمائر سے ہم ان پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، جو ہمارے کام کے ہیں فی الحال انہی سے ہم گفتگو کریں گے. تو ڈائریکٹ ہم سبق پہ چلتے ہیں. کتاب کو ہم اپنے سامنے کھول لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے کھل رہا ہے الدرس السادس عشر، 16واں سبق. آج ہمارے سلسلے کا 16واں سبق ہے. آپ چند چیزیں آپ کے سامنے اوپر ٹائٹل میں آ رہی ہے الدرس السادس کے نیچے. ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا. آج ہمارے سبق میں زیادہ تر انہی کے سلسلے میں گفتگو چلے گی. ہوا، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں یہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، انتا تو ایک مرد، انتی تو ایک عورت، انا میں ایک مرد یا میں ایک عورت. غائب ہو تو اس کے لیے ہوا آئے گا، مرد ہے تو ہوا آئے گا. اسی طرح سے غائب ہو اور عورت ہو تو اس کے لیے ہی آئے گا. حاضر ہے یعنی مخاطب ہے، ایک ہے مرد ہے تو اس کے لیے انت آئے گا، عورت ہے تو انتی آئے گا. اور گفتگو کرنے والا متکلم یعنی فرسٹ پرسن، تو متکلم جو ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے انا کا استعمال ہوگا. اب تھوڑا سا قاعدہ آپ کے سامنے آیا ہے فائدے کی شکل میں. گفتگو میں اشخاص 3 طرح کے ہوتے ہیں. یعنی جب گفتگو ہوتی ہے، آپس میں ڈسکس ہوتی ہے، تو 3 طرح کے اشخاص ہوتے ہیں. ایک ہے متکلم. سب سے پہلا کون ہے؟ متکلم، گفتگو کرنے والا، جسے آپ انگریزی میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں. یہ ہے متکلم، گفتگو کرنے والا، فرسٹ پرسن. اور دوسرا ہے حاضر. حاضر جو گفتگو کو سن رہا ہے، جس کو ہم مخاطب کہتے ہیں، سیکنڈ پرسن، مخاطب جسے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تیسرا ہے غائب. کلام میں تیسرا شخص ہوتا ہے غائب، جس کے بارے میں یہ متکلم اور حاضر یعنی مخاطب گفتگو کر رہے ہیں. متکلم اور مخاطب کی گفتگو جس شخص کے بارے میں ہے اس کو غائب کہتے ہیں، وہ تیسرا شخص ہوتا ہے جسے آپ تھرڈ پرسن کہتے ہیں. تو اوپر والے ضمائر کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں کہ اگر متکلم ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے انا کا استعمال ہوگا. اور اگر حاضر ہے یعنی مخاطب ہے جس کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے، اگر مخاطب ہے تو اگر وہ مرد ہے اس کے لیے انتا کا استعمال کریں گے، اور اگر وہ عورت ہے تو انتی استعمال کریں گے. اگر غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، متکلم اور مخاطب اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اب اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہوا آئے گا یا ہی آئے گا. مذکر ہے تو ہوا آئے گا، مؤنث ہے تو وہ ہی آئے گا. اسی کو آپ یہاں سمجھیے، ہوا، ہیا، انتا، انتی اور انا. لکھا ہے کہ یہ ضمائر کہلاتے ہیں. جملے میں یہ مبتدا کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. یہ جو ضمائر ہیں یہ مبتدا کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. چونکہ ہماری گفتگو مبتدا اور خبر ہی کے سلسلے میں ہے تو لہٰذا ان ضمائر کے سلسلے میں آپ سمجھیں یہ مبتدا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کل آپ کو مثلا ایک جملہ بتا دیا تھا، زید قائم، زید کھڑا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے. اب اس میں لفظ زید ہے، یہ مبتدا ہے، یہ آپ نے کل سمجھ لیا، اور قائم خبر ہے. تو اسی زید کے بارے میں اگر ہم کچھ اور کہیں، مثلا ہم کہیں زید کھڑا ہے وہ ڈاکٹر ہے، جس زید کے بارے میں ہماری بات ہو رہی ہے وہ ڈاکٹر ہے.
اب دوبارہ ہم نہیں کہیں گے زید طبیب، یہ نہیں کہیں گے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں زید کھڑا ہے وہ ڈاکٹر ہے، زید آ رہا ہے وہ انجینئر ہے۔ اب اردو میں وہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، بار بار ہم زید 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 خالد 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 نہیں کریں گے۔ جیسے ہم کہیں گے زید میرے گھر آیا، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد سو گیا، پھر صبح کو واپس چلا گیا۔ اب دیکھیے ہم نے یہاں کہا زید میرے گھر آیا، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد سو گیا، یعنی وہ سو گیا اور وہ پھر صبح کو واپس چلا گیا۔ اس میں ہم نے بار بار زید زید کا استعمال نہیں کیا۔ ہم نے یہ نہیں کہا زید میرے گھر آیا، زید نے کھانا کھایا، زید سو گیا، زید واپس چلا گیا، یہ بالکل بھونڈا لگتا ہے، یہ صحیح جملہ نہیں ہوگا، بار بار اس لفظ کو دہرایا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے لیے ہم ضمیر کا استعمال کریں گے، پروناؤن کا استعمال کریں گے۔ تو اسی طرح سے اس کو آپ سمجھیے، عربی میں اگر ہم یہی بات کہیں، ہم کہیں گے زید جاء، زید آیا، اس نے کھانا کھایا، اکل الطعام، ہوا اکل الطعام، مطلب ہوا اکل الطعام، اس نے کھانا کھایا۔ تو جہاں ہم وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ضمیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں ہم عربی میں ہوا، ہیا، انتا، انتی اور انا کا استعمال کریں گے موقع و محل کے اعتبار سے۔ اگر ہماری گفتگو تھرڈ پرسن کے سلسلے میں ہے، غائب کے سلسلے میں، تو ہوا ہیا کا لفظ استعمال کریں گے۔ اگر مخاطب کے سلسلے میں ہے جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو انتا، انتی کا استعمال کریں گے۔ اگر متکلم خود اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو انا کا استعمال کرے گا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ تو ان کا آپ مطلب سمجھ لیجئے آگے۔ انا، سب سے پہلے کیا ہے انا؟ اس کا ترجمہ ہے میں ایک مرد یا میں ایک عورت، میں ایک مرد یا ایک عورت۔ اب ہم نے اس میں دو معنی کیوں لکھے؟ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، انا یہ متکلم کے لیے آتا ہے، گفتگو کرنے والے کے لیے آتا ہے، فرسٹ پرسن کے لیے۔ تو وہ متکلم چاہے مذکر ہو یعنی مرد ہو یا مؤنث ہو، دونوں کیا کریں گے اپنے بارے میں استعمال، انا، انا اکلت الطعام، میں نے کھانا کھایا۔ اب وہ کھانے والا چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ آگے اس میں لکھا ہوا ہے واحد مذکر و مؤنث متکلم کے لیے، یہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ واحد مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ متکلم کے لیے استعمال ہوگا۔ دوسرا لفظ ہے انتا، انتا ہے یہ، انتا تو ایک مرد، واحد مذکر حاضر کے لیے۔ تو انتا کس کے لیے استعمال ہوگا؟ واحد مذکر حاضر کے لیے، انتا تو ایک مرد۔ اور اس کے بعد ہے انتی، انتی تازیر تی، تو وہ ہے انتا، یہ ہے انتی، مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ انتی۔ انتی کو کیا کہیں گے ہم؟ تو ایک عورت، اس کے معنی کیا ہے؟ تو ایک عورت، واحد مؤنث حاضر کے لیے، واحد مؤنث ہوگا اور حاضر ہوگا، یعنی جس کے سلسلے مخاطب، حاضر سے مراد مخاطب۔ اس کے بعد ہے ہوا، ہوا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہ ایک مرد، مذکر غائب کے لیے، واحد مذکر غائب کے لیے، جو موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ مرد ہے اور ایک ہے، تو اس کے لیے ہوا کا استعمال کریں گے۔ اور اگر وہ عورت ہے تو اس کے لیے ہیا کا استعمال کریں گے، ہیا وہ ایک عورت، واحد مؤنث غائب کے لیے۔ ان ضمائر کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا اچھی طریقے سے۔ اب کیا ہے اگلا کام؟ مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے اور ضمائر کو مبتدا کی شکل میں ذہن نشین کر لیجیے۔ مندرجہ ذیل جو جملے ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھیے، پھر اپنے ذہن میں ان کو بٹھا لیجیے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ کیا ہے پہلا جملہ؟ انا طبیب، انا طبیب، انا کے معنی میں، یہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں ڈاکٹر ہوں، انا طبیب میں ڈاکٹر ہوں۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اپنے بارے میں۔ تو یہ کون ہے؟ مرد ہے، طبیب ڈاکٹر ہے تو مرد ہے، تو مرد کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا؟ انا، اس لیے کہ یہ متکلم ہے۔ یہاں ایک ڈاکٹرنی ہے، یہ کہہ رہی ہے انا طبیبۃ، میں ڈاکٹرنی ہوں، طبیب ڈاکٹر، طبیبۃ ڈاکٹرنی، وہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے۔ دیکھیے مذکر کے لیے بھی، متکلم مذکر کے لیے بھی ہم نے انا استعمال کیا، اور یہاں طبیبۃ مؤنث کے لیے بھی ہم نے انا استعمال کیا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے انت مدرس، انت مدرس، تو استاذ ہے۔ اب دیکھیے انت تو کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو سامنے مخاطب ہے، مخاطب کو ہم نے کہا انت مدرس، تو استاذ ہے، یہاں آپ استاذ ہیں، اس کی وجہ سے ہے تو وہ ادب، ادباً یہی کہنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے پھر بات سمجھ میں دقت ہوگی، ہم سمجھیں گے شاید جمع کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نے تو وغیرہ کا لفظ استعمال کیا، آسانی ہے اس کے سمجھنے میں۔ انت مدرس، تو استاذ ہے۔ اب دیکھیے انت تو کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مرد کے بارے میں، مذکر ہے،
واحد مذکر ہے اور مخاطب ہے، اس لیے ہم نے انت کا لفظ استعمال کیا. انتی مدرستن، اب کوئی عورت ہمارے سامنے ہے، اس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ تو استانی ہے، تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ انتی مدرستن، تو استانی ہے، مدرستن استانی. اور انتی استعمال کیا ہم نے اس لیے کہ یہ مؤنث ہے. پھر ہے وہ انجینئر ہے، ہوا مہندسن، وہ انجینئر ہے. اب دیکھیے انجینئر مذکر ہے نا، تو ہو گیا ہوا مہندسن، وہ انجینئر ہے. اب کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ وہ غائب کے بارے میں، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. نمبر ایک وہ غائب ہے، نمبر دو وہ مذکر ہے. جب غائب ہو اور مذکر ہو تو کیا استعمال کریں گے؟ ہوا. واحد مذکر غائب ہو تو اس کے لیے استعمال کریں گے ہوا. تو ہم نے کہا ہوا مہندسن، وہ انجینئر ہے. ہی خادمتن، وہ خادمہ ہے. خادمہ خدمت کرنے والی عورت، گھر میں کام وام کرنے والی عورت. تو خادمتن، خادمتن کے معنی خادمہ، خدمت کرنے والی. اب خدمت کرنے والی عورت ہے، اور کون ہے؟ غائب ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، متکلم اور مخاطب کے علاوہ ہے. جب ان دونوں کے علاوہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہیا استعمال کریں گے، اس لیے کہ یہ مؤنث ہے. ہیا خادمتن، وہ خادمہ ہے. انا طالب، میں طالب علم ہوں. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ متکلم اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے؟ انا طالب، میں طالب علم ہوں. اب دیکھیے طالب مذکر ہے، اس کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا؟ انا طالب، میں طالب علم ہوں. انا تلمیذۃ، میں طالبہ ہوں، میں شاگردہ ہوں. بتائیے شاگردہ مؤنث ہے نا، یہاں بھی ہم نے انا کا استعمال کیا، اس لیے کہ متکلم میں واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر، دونوں کے لیے کیا آتا ہے؟ انا آتا ہے، دونوں کے لیے انا آئے گا. انا طالب، میں طالب علم ہوں. انا تلمیذۃ، میں شاگردہ ہوں. اگلا جملہ ہے انت مجتہد، مجتہد کے معنی محنتی، مجتہد کے معنی محنت کرنے والا، محنتی. تو انت مجتہد، ہم کس سے مخاطب جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں تو محنتی ہے، اور ہے وہ مرد، اس لیے ہم نے انتا کا استعمال کیا. انتا مجتہد، تو محنتی ہے. اب کوئی عورت ہمارے سامنے ہے، کوئی بچی ہے، کوئی عورت ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو خوبصورت ہے، تو کیا کہیں گے؟ انتی جمیلتن. انتی وہ مؤنث ہے، اس لیے ہم نے یہاں انتی کا لفظ استعمال کیا. ہم نے کہا انتی جمیلتن، تو خوبصورت ہے. جمیلتن مؤنث ہے، آپ کو معلوم ہے مؤنث کی علامت اس میں موجود ہے، آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے، لہذا اور یہ مخاطب ہے. اب یہاں انا یا انتا یا ہوا یا ہیا کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، انتی کا لفظ استعمال کریں گے. انتی جمیلتن، تو خوبصورت ہے. ہوا ماہر، ہوا وہ ایک مذکر، ہوا ماہر، وہ ماہر ہے. ماہر کے معنی تجربہ کار، اس پہلے یہ لفظ گزر چکا ہے. ہوا ماہر، وہ ایک مرد ماہر تجربہ کار ہے، چونکہ یہ مرد ہے اس لیے ہوا آیا. اب ہیا ماہرتن، ماہرتن مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے، تو ہیا ماہرتن، وہ ماہرہ ہے، وہ تجربہ کار عورت ہے. تجربہ کار چاہے آپ کہیں چاہے اس کو آپ ماہرہ، ماہر کسی فن کی ماہر عورت. اب یہ عورت ہے اور غائب ہے، تو لہٰذا اس کے لیے کیا آئے گا؟ ہیا. تو اس کو آپ ایک مرتبہ پھر ذہن میں بٹھا لیجئے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انا واحد مذکر اور واحد مؤنث متکلم کے لیے، متکلم کے لیے انا آئے گا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. ٹھیک. مخاطب اگر مذکر ہے، واحد مذکر ہے، تو اس کے لیے انتا آئے گا. اگر واحد مؤنث ہے تو اس کے لیے انتی آئے گا. اب غائب تھرڈ پرسن، غائب پر آپ چلیے. اگر غائب واحد مذکر ہے، واحد اور مذکر ہے، تو اس کے لیے ہوا آئے گا. واحد مؤنث ہے تو اس کے لیے ہی آئے گا. ان چاروں 6 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے. تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل جملوں کا مبتدا اور خبر کی رعایت کے ساتھ اردو میں ترجمہ کیجیے. اگلے جملوں کا ہم ترجمہ کریں گے، آپ کو وہ ترجمہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، بہتر طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. میں کسی بھی ساتھی سے فون کر کے پوچھ سکتا ہوں اس کے سلسلے میں، لہٰذا آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے. کیا ہے سب سے پہلے؟ چلیے یہ جملے سب آسان ہے، اس میں شاید ہی کچھ نئے الفاظ ہوں، ورنہ سب آپ کا پڑھا ہوا ہے، کوئی اس میں نئی بات نہیں. پیچھے آپ نے اس میں اشارہ پڑھا ہے، ذالکا تلکا، ھذا ھذہ، ھذا ھذہ اور ذالکا تلکا. قریب کے لیے ھذا، قریب مذکر کے لیے ھذا، قریب مؤنث کے لیے ھذہ، بعید مذکر کے لیے ذالکا، بعید مؤنث کے لیے تلکا. بس اسی کو یہاں بطور مبتدا استعمال کیا جائے گا. یہ بھی مبتدا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مبتدا کے طور پر بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں ہم نے پہلے جملے میں مبتدا بنایا ہے اسی کو. تو اسماء اشارہ میں جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے ان کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. تو پہلا جملہ کیا ہے؟ ذالک عباس،
हुआ मुहंदिसुन ज़ालिका अब्बास, वो अब्बास है, हुआ मुहंदिसुन, वो इंजीनियर है, मुहंदिस इंजीनियर। अब देखिए अब्बास के बारे में हमारी गुफ्तगू है, अब्बास मुज़क्कर है, वाहिद मुज़क्कर गायब है, लिहाजा क्या लगाएंगे, हुआ। आगे चलिए जुमला, तिलका फातिमा हिया मुदर्रिसतुन, वो फातिमा है, वो मुअल्लिमा है। अब देखिए तिलका फातिमा, चूंकि हमारी गुफ्तगू किसके बारे में, फातिमा के बारे में, और वो थर्ड पर्सन है, गायब है, लिहाजा हम इसके लिए क्या लाएंगे, हिया मुदर्रिसतुन, वो उस्तानी है। हाजिही बिंतुन हिया तिलमीज़तुन, हाजिही ये जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, चाहे वो हमारे सामने हो चाहे वो दूर हो, मुतकल्लिम और मुखातब के अलावा जो भी है वो थर्ड पर्सन है, वो गायब है, चाहे वो हमारे सामने हो चाहे वो कहीं दूर हो। गायब का मतलब ये नहीं कि हमारे सामने मौजूद ना हो, चाहे वो हमारे सामने हो चाहे वो हमारे अलावा हो, लेकिन वो तीसरा आदमी है, मुतकल्लिम और मुखातब के अलावा कोई तीसरा आदमी है, उसको हम गायब ही कहेंगे, वो गायब ही शुमार किया जाएगा, इसके लिए हुआ और हिया ही आएगा। तो कहते हैं हाजिही बिंतुन हिया तिलमीज़तुन, ये लड़की है, वो शागिर्दा है। अब देखिए बिंतुन मुअन्नस है, इसलिए हमने हिया का इस्तेमाल किया। तिलका दर्राजतुन हिया कदीमतुन, वो साइकिल है, वो पुरानी है। इसी तरह से तमाम जुमले, अंत खालिदुन अंत तबीबुन, अंत खालिदुन अंत तबीबुन, मुखातब को हमने कहा, मुखातब मुज़क्कर है इसलिए हमने अंत कहा, अंत खालिद अंत तबीब, तो खालिद है तू डॉक्टर है। अंति अमीना मुअन्नस है, देखिए मुअन्नस का जुमला है, अंति अमीना बिन्त रशीद, अंति अमीनतु। अब अमीनतुन हमने नहीं कहा, अमीनतु कहा, क्यों, औरत का नाम है, इस पर तनवीन नहीं आएगी। अंति अमीनतु, तू अमीना है। अंति बिन्त रशीदिन, तू रशीद की लड़की है। अंति बिन्तु रशीदिन, तू रशीद की लड़की है। अना वहीदुन अना तालिबुन, मैं वहीद हूँ। अब देखिए अना मुतकल्लिम है, मुज़क्कर है, अना वहीद अना तालिब, मैं वहीद हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। ज़ालिका मुदर्रिस हुआ मुज्तहिद, मुज्तहिद की माना मेहनती। हाज़ा बैतुन हुआ तवील, ये घर वो लंबा है। अना बिन्तुन, अना आया यहाँ, अना क्यों आया, इसलिए कि मुन्नस, चाहे मुन्नस हो चाहे मुज़क्कर हो, मुतकल्लिम के लिए अना ही आएगा। अना बिन्तुन अना जमीला, अना सुमैयतु अना आलिमा, अना आलिमा, मैं सुमैया मैं आलिमा हूँ। तिलका क्या है ये, तिलका सय्यारतुन हिया जज़्ज़ाबा, सय्यारा की माना भी आपको मालूम, जज़्ज़ाबा की माना मालूम। तिलका सय्यारतुन हिया जज़्ज़ाबा, वो कार है वो दिलकश है। अंत ज़ैदुन अंत खतीब, खतीब की माना मुक़र्रिर, खतीब की माना मुक़र्रिर। ज़ालिका खालिद हुआ शायर, शायर की माना शायर ही, पोएटर। हाज़िही साअ, हाज़िही साअतु अलीइन हिया जमीलतुन जिद्दा, हाज़िही साअतु अलीइन, ये अली की घड़ी है। हिया जमीलतुन जिद्दा, ये बहुत खूबसूरत है। अब साअतु अलीइन, अब देखिए आप, साअह के बारे में गुफ्तगू हो रही, अली के बारे में ये गुफ्तगू नहीं है, घड़ी के बारे में हमने कहा अरे ये अली की घड़ी है, ये बड़ी खूबसूरत है। अली के बारे में हमने नहीं कहा कि वो खूबसूरत है, हमने कहा घड़ी खूबसूरत है। घड़ी साअतु मुअन्नस है, लिहाजा उसकी तरफ लौटने वाली जमीर हिया हम लाएंगे, न कि हुआ। वतिलका, वतिलका सय्यारतुल मुदीर वहिय समीनतुन, सय्यारतुल मुदीर, मुदीर के माना प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल की कार है, वो कीमती है। चलिए यहां तक आप समझ गए। इन जुमलों का आप अच्छी तरह से तर्जमा कीजिए, इनमें गौर कीजिए कि कहाँ मुज़क्कर की ज़मीर हमने इस्तेमाल की, कहाँ मुअन्नस की, कहाँ वाहिद की, कहाँ गायब की, कहाँ मुतकल्लिम की। इन अच्छी तरह से इन जुमलों को समझिए और जहन में बिठाइए, बार बार पढ़िए, ताकि ये आपके जहन पर, आपकी जुबान पर चढ़ जाएं। तब जुबान टूटेगी, तब जुबान बनेगी, तब आप अरबी बोल सकते हैं, अरबी समझ सकते हैं और फिर कुरान करीम का सही तलफ़ुज़ कर सकते हैं। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज लगाकर पूर करें, ये जो खाली जगह हैं इनमें मुनासिब अल्फाज लगाएं और इनको पूर करें। हाज़िही रशीदतु आलिमतुन, अब बीच में जो डैश डैश है इसके लिए क्या आएगा बताइए, हुआ आएगा या ही आएगा, क्या आएगा, ही आएगा, क्योंकि रशीदा मुन्नस है तो ही आलिमतुन। अंत खालिदुन डैश डैश मुदर्रिसुन, अब आपको मालूम होना चाहिए यहाँ क्या आएगा, खालिद मुज़क्कर है कि मुन्नस है, अंत आएगा या अंती आएगा। हाज़ा खालिदुन डैश डैश मुहंदिसुन, मुहंदिसुन की माना इंजीनियर। अंत तबीबुन डैश डैश माहिरुन, माहिर तजर्बाकार। अब यहाँ बताइए आप अंत आएगा या अंती आएगा। अना उख्तु ज़ैनबा, अना उख्तु ज़ैनबा, अंती या अना आएगा, यहाँ अंती आएगा या अना आएगा, आप खुद समझते हैं किसके बारे में गुफ्तगू है। मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतुन ये लफ्ज है, तो इन पर छूट गया यार। मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतुन की माना उस्तानी। अब उस्तानी है, आप खुद समझिएगा क्या आएगा इसके लिए। हाज़िही साअतुन डैश डैश जमीलतुन जिद्दा, जमीलतुन जिद्दा बहुत खूबसूरत, अब हुआ आएगा या ही आएगा। हाज़ा बैतुन
डैश डैश जदीदुन हुआ आएगा या ही आएगा, अना राशिदुन डैश डैश साइकुन। अब किसके बारे में कह रहा है आप खुद समझिए। साइकुन के माना ड्राइवर, साइकुन के माना ड्राइवर। इसको मैं लिख देता हूं सामने आसानी के लिए। ड्राइवर, साइकुन के माना ड्राइवर। फॉन्ट सीधा कर देते, उर्दू में कर देते। देखिए हो गया ये ड्राइवर। तो इसके बाद क्या जुमला है, अना ज़ैनब डैश डैश तबीबतुन, तबीबतुन ये गुजर चुका, उस डॉक्टर, डॉक्टरनी। अंत सईद डैश डैश मुदीरुन प्रिंसिपल, मुदीर के माना प्रिंसिपल। अब आप देखिए इसमें अंत आएगा या अंति आएगा। बस यहीं पर हम अपना सबक मुकम्मल कर लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आपका काम है कि आप सबक को अच्छी तरह से याद करें, बहुत बेहतर तरीके से। आपको जो तमरीन दी गई है इस तमरीन पर आप मश्क करें, इसको समझने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।